أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. کچھ ہمارے ساتھیوں نے سوالات کیے تھے زکوٰۃ سے متعلق، زکوٰۃ کے کچھ مسائل ان کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا اس وقت زکوٰۃ کے بارے میں ہی کچھ آپ کے سامنے بیان کروں. یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 34 اور 35. آیت نمبر 34 ہے یہ آدھی آیت ہے، آخری حصہ آیت کا، اور پھر 35 آیت نمبر جو ہے مکمل ہے سورہ توبہ کی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم، انہیں خوشخبری سنائیے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. خوشخبری یہاں کنزن کہا گیا ہے کیونکہ وہ دولت جمع کر کر کے خوش ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ان کو خوشخبری سناؤ جو انہوں نے جمع کر کے رکھا، جمع کر کر کے رکھا، اور اس کا کیا ہے پھر کہا جائے گا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہی سونا چاندی جو ہے اسے جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، فتقوی بہا، پھر اس کے ذریعے سے داغا جائے گا، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، ایک سائڈ، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اسی کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ سے. جس طرح سے آپ وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ وہ ویلڈنگ کرنے والے جو ویلڈنگ کرتے ہیں، بس اسی طرح سے ان سے داغا جائے گا، جبینوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. اور صرف داغا نہیں جائے گا، پھر ساتھ ساتھ کہا جائے گا ان سے ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. ھذا، یہ ہے، ما کنزتم، جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، لانفسکم، اپنے لیے، فذوقوا، پس چکھو آج مزہ، ما کنتم تکنزون، جو تم نے خزانہ جمع کیا، جو تم نے جمع کیا تھا اس کا مزہ آج تم چکھو. 32 بار قرآن پاک میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اکثر جگہوں پہ نماز کے ساتھ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض ہے. نماز دن میں 5 وقت ادا کرنی ہے، لیکن زکوٰۃ سال میں 1 بار ادا کرنی ہے. لیکن برابر وہی مقام، وہی مرتبہ اور اسی قسم کی فرض یہ بھی ہے، جس طرح سے کہا گیا ہے کہ 5 ہیں جو بیسک پلرز ہیں اسلام کے، بنی الاسلام علی 5، 5 جو بنیادی ستون ہیں ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے. برابر جس طرح سے گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ بھی رہ جائے تو گاڑی چلنے کے قابل نہیں رہتی، وہ بیٹھ جاتی ہے. اسی طرح سے یہ 5 پہیوں پہ چلنے والی گاڑی ہے اسلام. اگر ایک پہیے کا بھی انکار انسان کر دے، ایک پہیہ بھی خراب کر دے، نکال دے، تو بس بیٹھ جائے گا، پھر وہ 1000 بار کہے یچھی تیچھی امتی چینی بند چینی، ایسا نہیں چلے گا. تو یہ 5 برابر ہیں. بہرحال زکوٰۃ کی یہاں اس چیز سے ہمیں اہمیت سمجھا جانی چاہیے، زکوٰۃ کس قدر اہم ہے. اس سے ہمیں بتایا گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ تزکیے کو کہتے ہیں اور نشو و نما کو بھی کہتے ہیں. 2 چیزیں اس میں
ایک تو مال کو یہ پاک کرتی ہے، نمبر چیز نشو و نما، مال میں بڑھوتری اس سے آتی ہے. یعنی مال جب آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے، مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. اب تھوڑا سا میں وضاحت کروں گا اس اعتبار سے کہ جو مسائل پوچھے گئے ہیں، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. وہ کل 4 ہیں. کل 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش جو ہوگا، چاہے گھر میں ہے یا بینک میں ہے، کہیں بھی ہے، اور نمبر 4 مال تجارت. بس 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اب سونا کتنا ہو کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ صرف خالی سونا اگر ہوگا، اس کے علاوہ وہ غریب ہے، باقی کچھ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے جس پر اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہو، زکوٰۃ کے قابل مال اور کوئی نہیں ہے، صرف سونا ہے. پھر سونا اگر 7.5 تولہ ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن اگر سونے کے علاوہ تھوڑی سی چاندی بھی اس کے پاس ہے، یا تھوڑا سا کیش نقدی بھی اس کے پاس ہے، یا مال تجارت ہے، اب 7.5 تولہ سونا جو ہے بنیادی، وہ معیار قرار نہیں پائے گا. اب کیا ہوگا؟ اب 52.5 تولہ چاندی ہوگا بنیادی. کچھ لوگ یہاں بھی سوال کرتے ہیں 7.5 تولہ کہاں سے آیا، 52.5 تولہ کہاں سے آیا، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے. وہاں 20 دینار اور 200 درہم کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں کس سے زکوٰۃ لی جاتی تھی؟ جس کے پاس 20 دینار ہو، وہ سونے کے ہوا کرتے تھے. یا پھر اگر درہم ہوتے 200 تو پھر 2000 درہم، تو پھر اس سے لیا جاتا. اسی کو اگر آج ہم دیکھیں گے، آج کتنا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے جو 20 دینار ہے وہ برابر 7.5 تولہ سونا جو ہے اتنا ہے. اور جو 200 درہم ہے، 200 درہم جن پر اس وقت زکوٰۃ دی جاتی تھی، وہ اس وقت 52.5 تولہ چاندی ہے. درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا. اسی اعتبار سے نکالا گیا ہے اس وقت. اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے لیکن یہ تو ہے 7.5 تولہ سونا ہوگا اگر صرف سونا ہے اس کے پاس اور کوئی بھی اس کے پاس مال نہیں ہے، باقی لحاظ سے وہ غریب ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونے کے حساب سے اس نے زکوٰۃ دینی ہے. لیکن اگر چاندی بھی اس کے ساتھ ہے، اب یہ 2 مالوں والا ہوا، یا تھوڑا سا کیش بھی ہے جو کہ تقریباً ہر ایک کے پاس آج ہوتا ہی ہے، لہذا اب بنیادی جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی. تو اس وقت آپ نے دیکھنا ہوگا جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر کوئی بھی چیز ہو، چاہے سونا ہو اس کی قیمت کے برابر، یا کیش ہو اس کے برابر، یا سب ملا کر ہو اس کے برابر، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، یا کچھ تھوڑا سا کیش ہے، یہ ملا کر بھی اگر بنتا ہے ہمارے پاس اتنا جتنی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی ہے، بس آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ ذہن میں اچھی طرح سے یہ بات رہے. سونا، چاندی، کیش، اور پھر مال تجارت. مال تجارت میں ہاں کیش میں ایک چیز اور آ جاتی ہے. آپ کے پاس ہے گھر میں، کچھ سوال ایسے آتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قرض دیا، ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس میں قرض 2 قسم کے ہوتے ہیں. کلیئر ہونا چاہیے سب کے ذہن میں. جہاں سے آپ کو امید ہے کہ یہ واپس کرے گا تو وہ قرض کسی کے پاس بھی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. اور اگر آپ کو کسی کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ واپس اب نہیں آئے گا تو پھر اس پہ آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا لیکن اب آپ کی امید نہیں ہے واپس آئے گا، اس پر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. لیکن کسی کو آپ نے قرض دیا لیکن امید ہے کہ واپس آئے گی تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. پھر مال تجارت. مال تجارت کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے آپ نے. اس میں بڑی غلطی ہم کر جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے لیکن آپ نے وہ اپنے لیے لائی ہے، استعمال کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں لائی ہے، وہ اگر کروڑ کی گاڑی بھی ہوگی، جتنی بھی اس کی قیمت ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، وہ استعمال کی چیزیں. گھر آپ کے پاس ہے، کتنا عمدہ گھر ہے، کتنا بڑا گھر ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ استعمال کی چیز ہے.
گاڑی ہے، گھر ہے، آپ کے لباس ہے، کھانا پینا پہننا وغیرہ یہ جاتی استعمال کی چیزیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے زمین کا ٹکڑا کہیں خریدا، اپنے استعمال کے لیے خریدا، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر بیچنے کے لیے آپ نے زمین خریدی ہے تو اب وہ مال تجارت ہوگا، اب اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ آپ نے جو بھی چیز آپ بیچنے کے لیے لیتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں، JCB LNT یا کچھ بھی کیا کیا مشینیں آج یہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ کمانے کے لیے ہوتی ہیں، اسے ہم کیا کہیں گے؟ وہ سامان تجارت ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے۔ تجارت کے لیے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے جو رقم آئے گی، اسے جو کمائیں گے تو اس پر تو زکوٰۃ ہے، وہ دیکھا جائے گا کل رقم کتنی ہے۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے۔ گھر آپ نے بنایا ہے کرائے پہ دینے کے لیے، ایک مکان بنایا آپ نے، وہ آپ نے کرائے پہ دیا، مکان پہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، جو کرایہ آپ کو آتا ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک پلاٹ آپ نے خریدا، جس وقت خریدا اس وقت آپ کی نیت تھی بیچنے کی، لیکن بعد میں آپ کو تبدیل ہو گئی نیت، نہ پسند آ گیا رکھ لوں گا، بس اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اب آپ نے وہ استعمال کے لیے رکھا، اب آپ نے اس کو بیچنا نہیں ہے تو اس پر بھی پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یہ کلیئر ہو گیا نا؟ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، اور کتنا ہو مال آپ کے پاس زکوٰۃ ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر۔ یہ مختصر یاد رکھیں، کیونکہ آج خالی سونا کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، کیش تو ہوگا ہی۔ پہلی چیز یہ جو کیش آپ نے کہا وہ کتنا منیمم ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر کیش ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اب اگر تھوڑا سا چاندی بھی ہے، تھوڑا سا سونا بھی ہے، تھوڑا سا کیش بھی ہے، یہ سب ملا کر بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن گیا، اب اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، ٹوٹل بھی بن گیا، چاروں چیزیں ملا کر ہو گیا کلیئر۔ یہ اب دوسری چیز یہ کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کتنی دیر ہمارے پاس رہے، اس میں ہم بڑی غفلت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہم، رمضان میں اس لیے کہ ہمیں زیادہ اجر ملتا ہے اور ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے رمضان۔ آپ نے ایک حساب رکھنا ہے، جس وقت آپ صاحب نصاب ہو گئے، جو ہی آپ صاحب نصاب ہو گئے، اتنا مال آپ کے پاس آ گیا کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ دن آپ یاد رکھیں گے۔ وہ دن جس سال کا ہے، فرض کیا وہ رمضان ہی ہے، یکم رمضان، اب یکم رمضان سے اگلے یکم رمضان تک آپ کا 1 سال ہوگا، بس اس پہ آپ کو دینی ہے۔ دن مقرر کرنا آپ نے، یاد رکھیے، مہینہ نہیں، ہم مہینہ کہتے ہیں، ہم مہینے میں دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، مثلا اگر آپ نے دن مقرر کیا ہے یکم رمضان کو، آپ کا پورا ہو گیا سال، اس وقت آپ نے زکوٰۃ نکالی، جتنا آپ کے پاس اس کا پیسہ ہے اسی کی زکوٰۃ بنے گی۔ اگر 2 رمضان کو آپ کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ اور آ جاتے ہیں، اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ لیکن اگر دن رکھا ہے آپ نے، فرض کرو 15 رمضان، 14 رمضان کو بھی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جاتا ہے، اب اس 14 چاہے جتنا بھی آئے گا اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ رقم اس اعتبار سے دیکھیے کہ جس وقت آپ صاحب نصاب ہو گئے، ہم فرض کرتے ہیں یکم رمضان کو آپ صاحب نصاب ہیں، اب اگلے رمضان تک آپ پورا 1 سال ہو گیا، اب 1 سال کے دوران رقم جو تھی آپ کی اوپر نیچے ہوتی رہی، اس پر نہیں ہے، اب اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اس وقت آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کتنی رقم ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہاں ایک کنفیوژن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جتنی رقم پوری سال میں رہی ہو، ایسا نہیں ہے، پورے سال میں آپ صاحب نصاب رہے ہوں بس یہ کافی ہے، صاحب نصاب آپ پورے سال رہے ہوں، لیکن رقم اس وقت زیادہ آ گئی، اب زیادہ ہی دینی پڑے گی، کم ہے، ابھی کل آپ کے پاس 2 کروڑ تھے، لیکن اس وقت جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، جس وقت آپ کا سال پورا ہو گیا، اس وقت آپ کی اکاؤنٹ میں 2 کروڑ نہیں ہے، بلکہ کچھ کم آ گئے ہیں، 1 ہی لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، اب 2 لاکھ پر ہی آپ کو زکوٰۃ دینی ہو۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے دن کا فکس کرنا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اس میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں، یہ فرض ہے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔
ہاں جی پھر کب ہوا، چلو اندازے سے دے دیتے ہیں، اب 9 مہینہ نہیں بلکہ آج ہی آپ، اگر آج تک غلطی ہو گئی ہے، تساہل ہو گیا ہے، اب آج سے یہ مقرر کیجئے آپ کون سی ڈیٹ آپ فکس کر لیتے ہیں. چلو آج تک کیا ہوا کیا نہیں، آج ہی ڈیٹ فکس کر لیجئے. بس اگر آپ نے آج فرض کیا آج 16 رمضان ہے، آج آپ نے زکوٰۃ نکالی، اب اگلے 16 رمضان کو آپ نے دیکھنا، اپنا چیک کرنا حساب کتنا آپ کے پاس ہے. 15 کی بات چھوڑیے، 17 کی بات چھوڑیے، 15 کو جو تھا وہ نہیں، جو 16 کو ہے وہی، اسی پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. پھر اگلے دن 17 کو اور آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا آتا ہے آ جائے، اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے، اب وہ اگلے سال کے لیے ہوگا. لہذا یہ یاد رہے. اور یہ اسلامی سال کے حساب سے سال آپ نے گننا ہے، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری کے حساب سے نہیں بلکہ رمضان، شعبان کے حساب سے. اب زکوٰۃ کیسے نکالیں گے آپ؟ فرض کرو آپ نے یہ سب چیزیں جمع کی، جتنا بھی آپ کے پاس ہے، کل سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کیش کتنا ہے یا مال تجارت کتنا ہے، وہ سب آپ نے جمع کیا. جتنی آپ کے پاس وہ رقم آ جاتی ہے اس کو 40 پر تقسیم کیجیے، ڈیوائیڈڈ بائی 40. جو آپ کا جواب آتا ہے وہی آپ کی زکوٰۃ ہے. سمپل، اس کے لیے کوئی زیادہ فارمولہ نہیں ہے. جتنا بھی آپ کے فرض کرو سب جمع کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہے 2 لاکھ یا 10 لاکھ، تو آپ تقسیم کریں گے اس کو 40 سے، کتنا آ جاتا ہے جواب، وہی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. مال تجارت کے سلسلے میں کچھ اور سوالات جو آئے ہیں اس کی بھی وضاحت ہم کریں گے. مال تجارت، پھر ابھی ہم نے کہا کہ جو آپ کے پاس سامان ہے جس کے ذریعے آپ کماتے ہیں اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، وہ سامان تجارت ہے، مال پر ہے. اور مال پر دیکھیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں، میں آپ سے پوچھوں گا ابھی تو ہوشیار رہیں. آپ بیچتے ہیں یہاں پہ، کاشف صاحب یہاں بیچتا ہے ڈرنکس، کیا ہے وہ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ. آپ کے پاس فریج بھی ہے، کیا فریج پہ زکوٰۃ آپ کو دینی ہے؟ فریج پہ آپ زکوٰۃ جو ہے اس پر آپ نے، ریفریجریٹر جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں دینی ہے. البتہ جو بیچیں گے، جو مال آپ کے پاس ہوگا اس پر آپ نے دینی ہے. کریانہ مرچنٹ ہمارے جو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے، اس میں لاپرواہی نہیں کرنی. آپ کے پاس کتنا ہے، جو ڈیٹ آپ نے فکس کی، آج فکس کی آپ نے، آپ دکان میں جائیے دیکھیے آپ کے پاس کتنا ہے، کون سی چیز کتنی آپ کے پاس ہے. جتنا بھی کریانہ ہے، کچھ بھی ہے، کاسمیٹکس ہے، کچھ بھی ہے، اس کی آپ قیمت بنائیں گے، کیا قیمت ہے. اور قیمت کس حساب سے بنائیں گے؟ جس حساب سے آپ نے خریدا ہے اس حساب سے نہیں، جس حساب سے آپ نے بیچنا ہے اس حساب سے آپ اس کی قیمت بنائیں گے. جو قیمت آپ کی بنتی ہے اسے آپ 40 سے تقسیم کر کے بتائیں گے، اس کی وہ زکوٰۃ ہوگی. سمجھیے، کلیئر ہو گیا نا؟ جو بھی دکاندار ہے یا کسی بھی قسم کا جو تجارت کرتا ہے وہ مال تجارت کو دیکھے گا، کتنا ہے، کتنے کی ہے اس کے پاس، اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. وہ آ جائے گا قرض، وہ آ جائے گا. چلو یہی کرتے ہیں پہلے کلیئر. فرض کرو جو آپ کے پاس آ گیا 20 لاکھ آپ کو آ گیا، کچھ بھی آ گیا، اس میں سے آپ کو وہ مائنس کر لینا جو آپ کا لوگوں کے پاس ہوگا. ابھی قرض جو ہوگا وہ آپ کے پاس نہیں، آپ کا باہر ہے، نہ آپ کا باہر ہے، وہ تو آپ کو اس پر تو دینا ہی دینا. میں پہلے ہی وہ کلیئر کیا نا، جو آپ کا باہر ہے، کسی کے پاس قرضہ ہے، اس کو تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. وہاں صرف یہی چیزیں دیکھنی کہ جہاں آپ کو وہ امید ہے واپس آنے کی، اس پر دینا ہے. جس کو آپ نے انا للہ پڑھ لیا کہ واپس آنے والا نہیں ہے، اس پر آپ نے نہیں دینا ہے. اور جو آپ کا قرضہ ہوگا وہ بات ہے، آپ کو جو آگے سے جہاں سے آتے ہیں یا یہیں سے جہاں سے لاتے ہیں، آپ کے ذمہ کچھ قرضہ ہے، وہ اس میں سے مائنس کر لیں گے. آپ فرض کرو آپ کی کتنا مال آپ کو بنتا ہے، آپ کے پاس 20 لاکھ کا مال ہے لیکن آپ کو قرضہ بھی ہے 10 لاکھ ہے کچھ، وہ مائنس کریں گے تو 10 پر ہی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. ایک اور کنفیوژن ہے کہ جو زیورات ہم پہنتے ہیں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ وہ استعمال کی چیز ہے، یہ زیورات کے لیے نہیں ہے. سونے اور چاندی کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں گے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ باقی استعمال والی چیزیں ہیں. سونے اور چاندی کے لیے آپ استعمال کریں یا سنبھال کے رکھیں کہیں، ان پر زکوٰۃ تو دینی ہی دینی. وہ واقعہ کئی بار کہا گیا ہے. عورت کو دیکھا، ایک صحابیہ کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی زیور پہنے ہوئے، تو آپ نے اس سے پوچھا اس کی زکوٰۃ نکالی ہے؟
تو اس نے کہا نہیں، تو اس نے کہا اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی ورنہ یہی تپایا جائے گا اور یہی اسی سے داغا جائے گا. یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، ذرا ٹھیک طرح سے سنیے. کب ہم زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ میرا ہے، یہ میں نے کمایا، یہ میری محنت ہے، میں کیوں دوں؟ اس چیز کو نکالنا ہے دل سے. کوئی کہے گا میں بڑا ذہین ہوں، میں نے کمایا. بڑے بڑے ذہین دنیا میں ہیں، وہ نہیں کما سکے. آپ کہیں گے بڑے محنتی ہیں آپ، بڑے بڑے لوگ دنیا میں محنتی ہیں، انہیں بڑی محنتیں کی ہیں، نہیں ہے ان کے پاس. یہ سب جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے. جو بھی آپ کے پاس حلال مال ہے، جو بھی حلال کمائی آپ کے پاس ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے. اب اللہ نے ہمیں ایک چیز دی ہے، اب وہ ہمیں کہتا ہے اس میں سے آپ سب نہیں 2.5% دو. تو ہم اس بچے کی طرح، بچہ آپ کی گود میں ہے، آپ اسے کھانے کے لیے کچھ ٹافی وغیرہ دے دیتے ہیں، چاکلیٹ دیا آپ نے اس کے ہاتھ میں، پھر آپ اس سے مانگتے ہیں ایک مجھے دے دو، وہ نہیں دیتا ہے. تو یہی بات سمجھیے، اللہ نے ہم کو دیا، اب کہتا ہے نہیں ایک مجھے دے دو. اگر میں نے آپ کو 1 کروڑ دیا، صرف 2.5 لاکھ مجھے دے دو. اگر میں نے آپ کو 1 لاکھ دیا، صرف 2.5 ہزار مجھے دے دو. ذرا یہاں بھی سوچئے اس انداز سے. ایک شخص آپ کو ادھار دیتا ہے، 1 لاکھ آپ کو ادھار دیا، اور پھر سال کے بعد کہتا اچھا میں نے جو آپ کو پیسے دیے تھے وہ آپ کو ہی صرف 2.5 ہزار مجھے واپس دو، 97,500 آپ ہی کو. آپ کتنے خوش ہو جائیں گے کہ ایک تو اس نے میری مدد کی، اس نے مجھے 1 لاکھ دیا، اب کہتا ہے سب تمہارے ہو گئے، صرف 2.5 ہزار مجھے دو. بس اس اینگل سے آپ سوچئے تو آپ کبھی گھبرائیں گے نہیں دینے سے، بلکہ آپ خوش ہو کر دیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ ہی کا دیا ہوا، اللہ کی راہ میں دیا جانا چاہیے اور خوشی خوشی دیا جانا چاہیے. ایک اور بات بھی سمجھیے آپ، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو خرچ ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. ضائع ہونے کی بات نہیں. آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، جب آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، جب آپ پر غسل فرض ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس پانی کم ہوگا، آپ کہیں گے پانی ضائع ہو جائے گا. بھائی پانی ضائع کہاں ہو جائے، تو آپ کے استعمال میں آ رہی ہے، تو آپ کو صاف کر رہا ہے، یہ تو بہانہ ہے آپ نے. اور آپ کے پاس پانی کم بھی ہے لیکن اپنی صفائی کے لیے ضروری ہے اس کو استعمال کرنا. اسی طرح سے یہ مال آپ کے پاس ناپاک ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے سال میں 1 بار. جب تک نہ آپ اس میں سے وہ مال نکالیں گے وہ ناپاک رہتا ہے. ناپاک کھانے کی اجازت ہمیں نہیں، ناپاک پہننے کی ہمیں اجازت نہیں، ناپاک کسی کو کھلانے کی اجازت نہیں. آپ اپنے ناپاک مال میں سے کسی کو کھلا بھی نہیں سکتے. زکوٰۃ جس مال سے نہ نکالی گئی ہو اس سے آپ کسی کی دعوت کریں گے، آپ نے جرم کیا، گناہ کیا کہ آپ نے اس کو ایک گندی چیز کھلائی. لہذا اس بات پہ دھیان دیں آپ کہ کس کس انداز سے ہم مجرم بن جاتے ہیں. لہذا یہ مختصر، میں نے زیادہ نہیں کھینچوں گا میں اس میں. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ بھائی یہ موبائل ہے آپ کے پاس، اگر لاکھ کا موبائل بھی ہے، چونکہ استعمال کی چیز ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. آپ کے گھر میں بڑی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، واشنگ مشین ہوتی ہے، ریفریجریٹرس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. بس یہی 4 چیزیں ہیں جن کی میں نے سمپل کہا، سادہ: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. ان 4 چیزوں کا دھیان رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے، جس نے دیا ہے وہ اور دے گا، کم نہیں ہوگا، بڑھائے گا، اس کا وعدہ ہے. کیونکہ اس وقت زیادہ وہ ٹائم ہوتا نہیں، ورنہ تفصیل آپ نے کئی بار سنی ہے کہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے. کسی کو بینک کا قرض ہے وہ کیا کرے گا؟ قرض کسی بھی قسم کا ہو، اگر کسی کو قرض ہے تو مقروض جو ہے وہ قرض تو اسے مائنس کرے گا، جس پر زکوٰۃ ہوگی اس میں سے وہ مائنس کر لے گا. جتنا بھی قرض ہے، کسی چیز کا بھی قرض ہے، قرض مائنس کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو انتہائی اہم ترین ایک فریضہ ہے، اس کو ہم بالکل معمولی نہ سمجھیں بلکہ اس پر دھیان دیں. ہاں ایک اور سوال آیا تھا، مجھے وہ یاد نہیں رہا. جی پی ملازمین کا ہوتا ہے، وہ چونکہ وہیں پہ ہوتا ہے، اس وقت نکالیں. اگر آج کسی نے جی پی نکالا، فرض کرو 5 لاکھ، اس پر آپ کو دینا ہوگا زکوٰۃ. لیکن جو وہیں پہ ہے، جب آپ نکالیں گے اس وقت آپ کو اس کی، کیونکہ ملکیت کے علاوہ
قبضہ بھی ایک شرط ہوتی ہے، یعنی ملکیت تو آپ کی ہے وہ، لیکن قبضے میں ابھی آپ کے نہیں ہے. قبضے میں جس وقت آئے گا، جس وقت آپ نکالیں گے، اس وقت آپ نے اس کی زکوٰۃ نکالنی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں یہ مسائل جو ہیں، اور یہ اہم ترین فریضہ ہم ادا کرنے والے بنے، اور اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنے کی ہم سب کوشش کریں کہ وہ بھی اس فریضے کو ادا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. سلام.